سید المرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نے ہمیں قرآن دیا ہے۔ قرآن وہ قرآن جس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی حفظ کر لیتا ہے تو اس کے والدین کے لیے جنت لازم ہو جاتی۔ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمام انسانوں میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ آپ اس سلسلے کو، وہ چراغ سے چراغ جو جل رہا ہے اسے جلاتے جا رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علماء کی وراثت ہے اس کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم، کیونکہ ہم تعلیم و تعلم سے وابستہ ہیں، ہم مدرسے کے اندر ہی بیٹھے ہیں، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیا تھا۔ سب سے اہم اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ مختصر اور جامع طریقہ تعلیم کے حامل تھے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَعِنَّةٌ مِّن فِقْهِ۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص انفرادی طور پر نماز طویل پڑھ رہا ہے اور اس کا لیکچر، اس کا سرمن، اس کا خطاب، اس کی واعظ و نصیحت اگر مختصر ہے تو یہ اس شخص کے عقل مند ہونے کی علامت ہے۔ تو اپنے خطابات، اپنا واعظ، اپنی نصیحت، اپنے بچوں کو جو آپ پڑھتے ہیں، بڑا علم کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا۔ سب سے بڑی پہچان، سب سے بڑا فن، اس سے بڑا اور کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر الشبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل یوم انت ساکنہ غیر محتاج الی السرج، کل بیت انت ساکنہ غیر محتاج الی السرج، ہر وہ گھر جس میں تو ہے اس گھر کو چراغوں کی ضرورت نہیں۔ گھر جس میں تو ہے اس گھر کو چراغوں کی ضرورت نہیں، اور جس دن لوگ دلائل و براہین کے ساتھ آئیں گے اس دن ہماری دلیل صرف اور صرف یہ ہوگی جو تیرا منتظر اور متمنا چہرہ ہے، پار کیا جا رہا ہے، جس کی تمنا کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب، ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ یقین پر کھڑا ہوا ہے، یہ شک پر نہیں ہے، یہ ایمان یقین کا نام ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ ہستی ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ ہستی ہے اور ہم اپنی زندگی کا ایک ایک سانس گزار کر اس کے پاس بڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الناس انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان تو اپنے رب کے پاس کشاں کشاں چلا جا رہا ہے۔ اس طرح ہمارا سانس آگے گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، موت کے قریب آ رہے ہیں، حقیقت میں ہم خدا کے قریب آ رہے ہیں۔ تو اللہ جو ہے اس کا انتظار، ہماری دلیل یہی ہے کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب میں اللہ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، اس کی پہچان حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرا دل بے قرار ہے، بے چین ہے۔ وہ جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، کبھی اے حقیقت منتظر کرتے ہیں، ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منہاج ہمیں دیا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے، مسجد سے باہر چلے جایا کرتے تھے، بازاروں میں چلے جایا کرتے تھے اور کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، فلاح پا جاؤ گے۔ اے لوگوں کہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، فلاح پا جاؤ گے۔ تو اس طریقے سے بھی تبلیغ کی جاتی ہے، اس طریقے سے بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم جو یہاں موجود ہیں، علماء کرام آپ کے پاس آتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی نبوی منہاج ہے کہ دعوت دی جائے، تبلیغ کی جائے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر، مسجد کے اندر روایتی اور رسمی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ حدیث شریف ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں وَعَظَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موعظۃ بلیغۃ بعد صلاۃ الغداۃ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد ایسی تعلیم دی جو اتنی بلیغ تھی کہ اس سے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہمارے دل جو ہیں لرزہ انگیز ہو گئے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا، کبھی آپ اس طریقے سے بھی اپروچ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی منہاج کے اندر مکالمہ کی بھی فضا تھی۔ حدیث جبریل، علماء یہاں بیٹھے ہیں، واقف ہیں، عوام کو بھی بتا دیتا ہوں کہ جبریل امین آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، دو زانوں ہو کر پوچھنے لگ جاتے ہیں یا رسول اللہ بتائیں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سوال آتا ہے اس کے مطابق جواب دیتے رہتے ہیں، ایک مکالمے کی فضا ہے۔ پھر وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو باہمی بات چیت، مکالمہ، جس طرح ہم یہاں بیٹھ کر میں
تربیت جو ہے، تعلیم و تربیت اگر نبوی منہاج پر ہے تو وہ موت تک نہیں بھولتی ہے۔ ابھی اپنے بچوں کو اس طریقے سے تعلیم دینے کا، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو، پوتیوں کو، کہ آپ ان کو اپنے جنوب میں لے کر آئیں، اپنے سے دور نہ کریں۔ جو آپ کے پاس دین کی چیز ہے وہ آپ ان تک منتقل کریں، یہ آپ پر ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری تو بہت بڑی ہے، وہ ذمہ داری تو دعوت کی بھی ہے۔ ہر انسان کو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ دعوت دینی چاہیے۔ دعوت سے مراد کیا ہے؟ کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ لیکن ہم اگر تبلیغ کر لیں، اب بڑے زاویے میں نہیں کر سکتے، بڑے میدان میں نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے گھر کے اندر شروع کریں، بچوں کو انگیج کریں، گھر والوں کو انگیج کریں۔ اسی طریقے سے نبوی منہاج کے اوپر ایک اور طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک ڈیمونسٹریٹو اور پریکٹیکل ٹیچنگ میتھڈ بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ تجرباتی اور عملی طور پر بھی تربیت کرتے تھے۔ حدیث شریف ہے خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن خطا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ موجود ہیں، زمین پر ایک خط کھینچا، لائن کھینچی اور کہا کہ یہ خط جو ہے یہ اصل میں اللہ کا راستہ ہے۔ اور پھر اس خط کے دائیں اور بائیں مختلف لائنیں کھینچی، لکیریں کھینچی، اور کہا کہ یہ جو لکیریں ہیں، یہ جو خط ہیں، اس سیدھی لائن کے دائیں اور بائیں یہ حقیقت میں شیطان کے رستے ہیں، اور شیطان ان رستوں سے تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ جب آپ نے یہ ڈیمونسٹریشن کر لی تو اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور فرمایا کہ میرا یہ راستہ وہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن کا جو راستہ ہے، اللہ کا جو راستہ ہے، وہ میرا سیدھا یہ راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو باقاعدہ وہاں اس کے مقابلے میں ایک اور علمیات بھی ہے، وہ عقل ہے، وہ تجربہ ہے، اور عقل اور تجربے سے حاصل ہونے والا علم ہے۔ ہم مسلمان بھی مانتے ہیں کہ جو عقل سے علم حاصل ہوتا ہے، جو تجربے سے علم حاصل ہوتا ہے، وہ اچھا علم ہے، حتمی علم ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر لوگ قرآن کو، احادیث کو فراموش کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ بھی یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی، یہ چیز ہمارے تجربے میں نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پر جو اس چیز کو نہیں مانتے، جو مغربی تہذیب ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جو چیز عقل میں آئے وہی حتمی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں خدا نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ اسے چکھ سکتے ہیں، نہ اسے محسوس کر سکتے ہیں، تو وہ چونکہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا اس لیے ہم اسے مانتے بھی نہیں ہیں۔ تو لوگوں، عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بصیرت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جو چیز آپ کی عقل میں نہ آئے کیا آپ اس کا انکار بھی کر دیں گے؟ اگر آپ اللہ کو محسوس نہیں کر رہے تو کیا آپ اس کا انکار کر دیں گے؟ نہیں۔ اللہ کو محسوس کرنے کی اللہ نے آیات دی ہیں، نشانیاں دی ہیں۔ یہ میرے سامنے مائک موجود ہے، میرے سامنے یہ بوتل موجود ہے، اس کو دیکھ کر میں یہ کہتا ہوں اس کا کوئی بنانے والا ہے، پر موجود ہوں، اس کو بھی کسی انسان نے بنایا ہے کہ نہیں؟ تو لوگوں، جب ہم اس آسمان کو دیکھتے ہیں، اس کائنات کو دیکھتے ہیں، تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ چیزیں ہمیں نشانیاں اللہ قرآن مجید میں دیتا ہے، کہتا ہے اس اونٹ کو دیکھو، ان درختوں کو دیکھو، ان پہاڑوں کو دیکھو، ان ستاروں کو دیکھو، کیا تمہیں اس کے بنانے والے کی طرف توجہ نہیں جاتی؟ رشتہ ہے وہ غلامی کا ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میرے بندے بنیں، میری غلامی اختیار کریں۔ ہمارا اللہ سے جو رشتہ ہے وہ غلامی کا ہے، وہ بندگی کا ہے، لیکن اس کی بندگی اور غلامی کس طرح کی جائے گی؟ اے اللہ تو بتا تو صحیح، ہمیں تو جو متعارف کروایا، ہمیں تو نہیں پتا تھا اللہ کا، ہمیں کس نے متعارف کروایا؟ ہمیں محمد الرسول اللہ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ تو رسول نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، جبریل امین کے ذریعے اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے، ہم نے مان لیا۔ تو ہماری مرکز غلامی کا، توجہ کا، عمل کا، اتباع کا، اطاعت کا، وہ اگر ہیں تو وہ اس وقت محمد الرسول اللہ ہے، وہ گنبد خضرا کے مکین ہیں۔ اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کے آثار ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ایک عظیم ہستی جو زمین پر چلتی رہی، پھرتی رہی، جس پر قرآن نازل ہوا، جو جنگوں میں بھی گئی، وہ انسان بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔
وہ عظیم ہستی وہ محمد الرسول اللہ ہیں، انہوں نے ہمیں متعارف کروایا، اس لیے ان کا مقام سب سے بلند ہے، وہ اشرف الانسان ہیں، تمام انسانوں سے اشرف ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمیں متعارف کروایا اللہ، اس لیے ان کا مقام سب سے بلند ہے۔ وہ سید المرسلین بھی ہیں، وہ تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں۔ وہ جس طرح قبلہ بابا جی کہتے تھے نا کہ میں اگر مجھے اختیار ہو تو میں منصب نبوت سے پوچھوں کہ اے منصب نبوت تجھے کیا بنی کہ تو آدم کے پاس آئی، ادریس کے پاس آئی، ابراہیم کے پاس، موسیٰ کے پاس، سلیمان کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو چلتی آ رہی ہے لیکن تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اشرف المخلوق آ جائے، محبوب خدا آ جائے، تو پھر نبوت بھی جو ہے اس مقام سے نہیں ہلتی، وہیں جپھا ڈال کے بیٹھ جاتی۔